وہ ہاتھ تک کیوں نہیں ملانے دیتے تاکہ ان کے گناہ، ان کے عذاب، ان کے باطنی کیڑے ہمارے جسم پر نہ انٹر کر پائے، نہ چہر پائے. اس لیے وہ کامل شریعت والے ہاتھ تک عام لوگوں سے، عام مسلمانوں سے نہیں ملایا کرتے، نہیں ملاتے، کسی کو اپنا جسم چھونے تک نہیں دیتے. اسی طرح ایک پیر گزرے ہیں گنگول شریف والے، وہ لوگوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. ہاں اگر کوئی آ جائے تو بے چانس کسی سے مصافحہ وغیرہ کر لیا کرتے تھے، مصافحہ کر لیا کرتے تھے، لیکن کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا کرتے تھے. اور ہاتھ اس لیے نہیں لگانے دیا کرتے تھے کہ لوگوں کے جسم پر گناہ ایک باطنی کیڑے کے شکل میں ان کے جسم پر چلتے پھرتے ہیں، اور کہیں اس کی گناہ، اس کے عذاب ہمارے جسموں پر نہ انٹر کر جائے، نہ چڑھ جائے، اس لیے ہاتھ نہیں لگانے دیا کرتے تھے. یہ ہے اولیاء اللہ کے یہ رازوں میں سے کچھ خاص راز. اور یہ باتیں، یہ حقیقت، یہ رازیں اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں کے جسموں پر ان کی گناہوں کے باطنی کیڑے جسموں پر چلتے ہیں، ان کے جسموں پر چلتے ہیں، اور جسموں پر چلتے چلتے ان کے کھالوں میں جذب ہو جاتے ہیں. کھال میں جذب ہونے کے بعد ان کے خون میں مکس ہو جاتے ہیں. یہ اولیاء اللہ کی کتابوں میں اللہ والوں نے یہ باتیں فرمائی ہیں کہ یہ باطنی گناہ کے کیڑے ہوتے ہیں جو ان کے کھال میں جذب ہو جاتے ہیں اور خون میں مکس ہو جاتے ہیں. یہ گناہوں کے کیڑے ہوتے ہیں جو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، محسوس نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ والے بخوبی دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. تو وہ خون میں وہ باطنی کیڑے مکس ہو جاتے ہیں. جب وہ خون میں وہ باطنی گناہ کے کیڑے مکس ہو جاتے ہیں اور پھر وہ شیطان سے جا ملتے ہیں. وہ باطنی کیڑے گناہوں کے عام انسانوں کے جسموں پر تیرتے ہیں، پھرتے ہیں، کھال میں جذب ہو جاتے ہیں اور خون میں جا ملتے ہیں. خون میں جا ملنے کے بعد پھر وہ شیطان سے جا ملتے ہیں، یعنی کہ ابلیس سے، اندر جو نفس ہے ہمارے شیطان، اس سے جا ملتے ہیں. تو اس وجہ سے اہل شریعت والے جو ہوتے ہیں، شریعت والے جو ہوتے ہیں، جو اہل شریعت ہوتے ہیں، وہ پیر اپنے جسموں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے ہیں. مکمل شریعت پہ جو چلنے والے ہوتے ہیں، اہل شریعت جو کہلاتے ہیں، وہ اپنے جسموں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں. لیکن جو پیر طریقت ہوتے ہیں، ان کے جسموں کو چھونا باعث شہادت ہے، باعث برکت ہے. لیکن پیر طریقت کے جسموں کو چھونا، ان کے جسموں سے اپنا جسم مشق کرنا، یہ تو باعث فیض اور باعث شہادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. اب یہ کس طرح باعث فیض اور باعث شہادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. پیر طریقت کے جسم سے اپنی جسم مشق کرنا، انہیں چھونا، بہت بڑی فیض حاصل ہوتی ہے، باعث شہادت ہے اور باعث برکت ہے. یہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ اب میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفوں سے ایک روایت آپ کو جانب پیش کرتا ہوں. حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا یہ قلب اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتا ہے اور دل کی دھڑکنوں میں ہر وقت اللہ اللہ جس کے جاری ہو جاتا ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جس کا دل جاری ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر چلتا رہتا ہے، ہر وقت چلتا رہتا ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی ذکر اللہ اس کے دل کی دھڑکنوں میں چل رہا، اندر کی تسبیح جس کی جاری ہو جاتی ہے، تو اس کا دل اس طرح سے اسے کہتے ہیں زندہ ہو جانا. اس کا دل زندہ ہو گیا، یعنی کہ روشن ضمیر ہو گیا. وہ اندر سے وہ اس کا روشن ضمیر قلب ہو گیا، دل زندہ ہو گیا، وہ ایک ذاکر ہو گیا، اللہ کا ذکر کرنے والا روشن ضمیر دل ہو گیا. تو ایسے ہستی کے بارے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا دل ایک دفعہ اگر اللہ کہتا ہے تو 72,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب اسے ملتا ہے. سبحان اللہ. جس کا دل ایک دفعہ اللہ کے ذکر سے آباد ہو گیا، جاگ گیا، روشن ضمیر ہو گیا، جس کا دل جاگ گیا، بیدار ہو گیا، تو اس ذاکر قلبی کا ایک بار اللہ کہنا 72,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اسے ملتا ہے. یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 3.5 کروڑ نسیں ہیں. جب اس کے دل نے ایک بار اللہ کہا، اس کے دل نے ایک بار اگر اللہ کہا، تو اس کے جسم میں 3.5 کروڑ نسیں ہیں،
تو 3.5 کروڑ اللہ کے ذکر کا اسے ثواب ملتا ہے. 3.5 کروڑ بار اللہ کہنے کا ثواب اسے ملتا ہے, اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب ملتا ہے.